آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی افسوسناک ہے۔ حمیرہ اصغر ایک چھوٹا سا نام جو شوبز کی دنیا میں، مگر اب ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ سوال یہ نہیں وہ کون تھی، سوال یہ ہے کہ جب عورت کی لاش 9 مہینے تک کے فلیٹ میں پڑے رہی تب شوبز کی دنیا، میڈیا اور گلیمرس دنیا کہاں تھی؟ کچھ ٹائم پہلے بھی ایک ضعیف خاتون کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی شوبز سے ہی تعلق رکھتی تھیں، لیکن جب فلیٹ سے ڈیڈ باڈی کی اسمیل آئی اور دروازہ توڑنے پہ پتہ چلا کہ ان خاتون کا ایک ہفتے پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں شوبز کی دنیا بالکل ہی غلط ہے اور اس میں کوئی بھی صحیح لوگ نہیں ہیں۔ ہر فیلڈ میں صحیح اور برے لوگ ہوتے ہیں، بس ہمیں صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور شوبز کی دنیا میں کیونکہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں، کیونکہ عوام کیا سوچے گی۔ اگر ہم یہ چیز سائیڈ میں رکھ دیں اور اپنی لیمٹس میں رہیں تو ہمیں بہت سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید تمہاری موت قریب ہی ہو، لیکن ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ یہ صرف شوبز والوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ کیا پتہ کل ہماری لاش بھی اکیلے ہی کسی کمرے میں ملے اور کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہماری لاش کو ہمیں مرنے سے پہلے ہی بہت کچھ چیزیں نظر آ جائیں گی، شاید ہمیں آخرت کا اپنا مقام بھی نظر آ جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نفس پر پیر رکھنا ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تفریح ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش لوگ سمجھ سکتے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آج ہم لوگ کی ساری ترجیح دنیا ہے کہ کسی طریقے سے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے، نام مل جائے، دولت بہت ساری آ جائے جیسے دوسرے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہم اس چیز سے بالکل ہٹ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں معلوم ہیں کہ کون کس چیز کے لیے کتنا حق رکھتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہے تو اس سے بھی سوال ہی ہوگا قیامت والے دن، لیکن کیا ہم اپنے سوالات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا اللہ کو مستقل ناراض کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے کام کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص آخرت کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو صرف ہمیں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، اپنے پھل بیچتے ہیں یا کوئی اور چیز بیچتے ہیں، لیکن ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ مسجد میں جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ یہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ جب ٹائم آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن جب ٹائم آئے گا تب دیکھا نہیں جاتا، پھر اس ٹائم پہ آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور آپ کی روح قبض کر لی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کے لیے کوئی بھی ایسی ویڈیو بنانا جو کہ ان کے گھر والوں کو تکلیف دے، کوئی بات نہیں، کسی کے والد صاحب نے اگر منع کر دیا ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے تو ان کے ایک اپنے پرسپیکٹیو ہے، ان کے اپنے ویوز ہیں، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرا بندہ بھی کیا کام کر رہا ہے، کیا اسلام میں ہمارے پاس ان چیزوں کی اجازت ہے، پر ہے تو کتنی ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے یا بہت ہی تنگ لباس پہنتی ہے تو اس کو 300 سال پہلے ہی جنت کی خوشبو سے بھی روک دیا جائے گا، وہ خوشبو بھی نہ سن سکیں جنت۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کل ہم لوگ صرف دنیا کی ریس میں لگے ہیں، ہر کسی کو آئی فون، نئی گاڑی، امیروں کا لائف اسٹائل چاہیے، چاہے اس کی تنخواہ 40,000 ہو۔ اس چکر میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ خوبصورت ماڈلز کو دیکھ کر ہم اپنے ویوز بنا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، جو ہماری بیوی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، کیا ہم ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اس کے باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا، کیونکہ اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو یہ 4 لوگ ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ 4 لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں، ان چاروں سے سوال ہوگا کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو آپ کے ڈر تھے اور آپ نے دھیان کیوں نہیں دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں
کہ فوراً ہی عورت کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے مارا پیٹا جائے. مارنا پیٹنا اسلام میں کہیں نہیں لکھا. لیکن ہم اگر بچپن سے بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے اس طرف جائیں گے ہی نہیں. تو ان کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہے کہ وہ فیملی سے ہٹ کے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ اکیلے رہنا ہی منع ہے. بہت سارے لوگ باہر ملک کام کرنے جاتے ہیں اور لڑکیاں بھی کام کرنے جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو حفاظت سے رکھتے ہیں کیونکہ ان کی گھر کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ فیملیز میں بھی رہتے ہیں لیکن ان کے کام بہت برے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت بہت خراب ہے یا ان کے گھر میں تربیت ہی نہیں ہوتی. ایسے بھی بہت سارے شوبز کے لوگ ہیں جو ابھی بھی فیملیز میں رہ رہے ہیں. لیکن کیا شوبز کی دنیا بالکل سو گئی ہے؟ کیا شوبز کو بالکل خیال نہیں کہ جس کی خبر نہیں آئی 9 مہینے تک کے سب لوگ سوتے رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تربیت صرف اچھے اسکول میں ڈالنے سے نہیں ہوتی، اپنے گھر کے ماحول سے بھی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز اور پردہ چھوٹی عمر سے سکھایا. کسی کے موت پر مزید فتنہ یا مذاق نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی تھی، ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کون کس گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور ہماری دعا سے اگر کسی کی گمراہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نعمت کی باعث بنے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی مرد یا عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر ہم اپنی مرضی چلیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں. اگر ہم ان احکامات میں چلیں گے، وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم سکون میں رہیں. لیکن اگر ہم اس میں نہیں چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں ایسے ہی مشکل حالات آئیں. ایسا نہیں ہے صرف عورتوں کی زندگی مشکلات میں آئی ہے. مرد حضرات جو شوبز سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی ساتھ بھی بہت کچھ برا ہوتا ہے. لیکن یہ کب کھلتی ہیں سب باتیں؟ جب ان کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی ان کے اوپر کیس ہو جاتا ہے. ورنہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف اسٹائل بہت اچھا ہے. حالانکہ اگر ہم ان کی پرسنل زندگی میں جا کے دیکھیں تو ان لوگ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، جس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس پہ ہمیں ڈپریشن ہونا چاہیے. اور ہمیں سوچنا چاہیے اگر اللہ کسی کو تنہا اور بے آسرا وفات دے سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ہر وقت اللہ سے ہدایت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کی سوچ دے اور ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے اللہ راضی ہو. آمین.